دیکھنے ہیں کہ ایک جانوروں کے ڈاکٹر کے بیگ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جب وہ آپ کے پاس آتا ہے. تو ہم نے یہ جس طرح میں نے آپ کو مختلف دوائیات دکھائیں، اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اس کا چھوٹا سا مختصر تعارف کہ یہ کس کس لیے ہوتی ہیں اور یہ آپ کے لیے کس مریض کے لیے، چونکہ ہم نے ایک ساری ادویات وہ رکھنی ہوتی ہے جو ایک عام پریکٹیشنر کو چاہیے تاکہ موقع پہ اس کو فوری طور پہ بھاگنا نہ پڑے یا کوئی ایسی چیز ایمرجنسی نہ کرنی پڑے، اس کی وجہ سے وہ فارمر کو موقع پہ علاج کر سکے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں، اس میں بخار کا ٹیکہ ہے ایک سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اب بخار کا ٹیکہ عام طور پہ جانور کو بخار ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے یہ ڈکلوسٹار، یعنی کہ میں یہ کمپنی کا نام نہیں مینشن کروں گا، یہ بخار کا ٹیکہ ہے. یہ عام کوئی بھی بخار ہو، اس کے اور بھی یہ بخار کے آتے ہیں جیسے ملوکسیکیم یا دوسرے بھی اور برانڈ آتے ہیں، لیکن میرے پاس یہ موجود ہے اس ٹائم. اس کے علاوہ کوئی ایمرجنسی کیس ہو جائے تو ہمارے پاس ایول کا ٹیکہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی جانور نے کوئی زہر کھا لیا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی ڈائیوریٹک ہے، اگر کسی جانور کا پیشاب بند ہے تو اس کے لیے یہ بڑا اچھا مفید ٹیکہ ہے کہ ہم اس کو یہ ڈائیوریٹک لگا دیتے ہیں کہ تاکہ موقع پہ پیشاب کھل جائے. یا اگر کوئی زہر بھی بعض کا جانور کھا لیتا ہے کوئی زہریلی چیز تو اس کے لیے پیشاب میں نکالنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ کیٹوپروفن، یہ بھی ایک بخار کا ٹیکہ ہے، یعنی کہ بخار کے 2 قسم کے سالٹ رکھے ہیں، اس میں ملوکسیکیم سالٹ ہے، اس میں کیٹوپروفن سالٹ ہے، یہ بھی ایک اچھا سالٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیکسامیتھاسون، یہ اسٹیرائڈ ہے. اگر کوئی ایمرجنسی کیس ہے، یعنی کہ بعض اوقات جانور کا بخار بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ، جو بخار کے عام ٹیکوں سے کنٹرول نہیں ہوتا، تو ہم اس کو ڈیکسامیتھاسون کا ٹیکہ لگاتے ہیں. اور بعض اوقات اس کا نیچے ہو جاتا ہے تو تب بھی یہ ٹیکہ بڑا کارآمد ہے. اس کو ہم ایمرجنسی میں سیکنڈ جو ایمرجنسی ڈرگز ہے اس میں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ایڈرینالین کے بعد یہ ٹیکہ ہے جو ہم عام طور پہ کوئی زہر کا کیس یا ٹاکسیسٹی کے کیس میں لگاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ اینٹی بایوٹک. میرے پاس یہ ہے ایک جنرل اینٹی بایوٹک، میں اس کا سالٹ بتا دیتا ہوں. اینروفلاکساسین سالٹ کی اینٹی بایوٹک کوئی بھی ہو، یہ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. پھر یہ جینٹا کا ایک کمبینیشن ہے، یہ پیٹ کے لیے بڑا اچھا ہے، اور وہ پیپرو پیٹ کے لیے براڈ اسپیکٹرم ہے، یہ بیسیکلی اینٹی بایوٹک کوئی بھی کیس میں لگ سکتی ہیں. اس کے بعد یہ اموکسیسلین ہے، یا ہم اکثر ساڑوں میں یا سافٹ آرگن کے کوئی بھی ایشو ہے تو ہم اس میں یہ سالٹ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پروجسٹرون ہے. اگر بعض اوقات ہم جاتے ہیں جانور دیکھتے ہیں کہ وہ تارے کر رہا ہے، گبن جانور ہے 3 سے 4 مہینے کا، لیکن وہ ایسے کر رہا ہے جس طرح تارے ہیں کہ ہیٹ میں ہیں، تو ہم چیک کرتے ہیں. اگر تو جانور ویسے واقعی گبن ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ یہ انجیکشن لگاتے ہیں. اس میں پروجسٹرون سالٹ ہوتا ہے. یہ سالٹ عام طور پہ جو عمل فروغ کا کیس ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے، یہ بھی ایک بخار کا ٹیکہ ہے، یہ بھی ہم بخار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایٹروپین، یہ بھی ایمرجنسی کا ٹیکہ ہے، اور ایمرجنسی کی صورت میں ہی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ عام طور پہ اگر جانور سیلیویشن ہو رہی ہے، یعنی کہ منہ سے تھوک آ رہا ہے، کوئی بھی زہریلی چیز کھائی ہے، تو اس کو ہم ایول، ڈیکسا اور ایٹروپین کے کمبینیشن کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ بوسول ہے اور یہ سائیکلومیٹ، یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے. جانور کو ہیٹ میں لانے کے لیے، ریپروڈکٹیو مسائل کے لیے کافی ٹیکے استعمال ہوتے ہیں ہمارے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ آئیورمیکٹن، یہ چچڑوں کے لیے ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. آئیورمیکٹن کا انجیکشن جو بھی جانور کو اگر کوئی چچڑوں کا مسئلہ ہو یا کوئی الرجی ہو تو اس میں یہ بڑا اچھا کارآمد ہے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایول کا انجیکشن. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کیونکہ ایول زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے کچھ اینٹی بایوٹک 2 سے 3 ہم رکھتے ہیں. یہ بی ڈی سرنج ہے، یہ تو آپ کو عام طور پہ پتہ ہوگا. اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے اسٹیل کی یہ استعمال کرنی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جانور کی یہ ٹوٹتی نہیں ہے گوشت کے اندر، اور اس کو ایسا مسائل نہیں آتا کہ جانور اس سے کوئی پریشان ہو. اس کی یعنی کہ رزلٹ اچھا ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں اچھی کوالٹی کی بی ڈی سرنج استعمال کریں. آپ کے یعنی کہ یہ میں نے آپ کو بیسیکلی ایک جنرل انٹروڈکشن کرایا تھا کہ ایک یہ تھرمامیٹر ہوتا ہے، یہ عام سب سے ضروری چیز ہے جو پہلا تیار ہے، اور باقی کچھ فارسیپ اور کچھ زخموں کی ادویات ہوتی ہیں. یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا. جب بھی کوئی ڈاکٹر جاتا ہے فیلڈ میں کسی بھی کیس میں تو وہ اس کے پاس ایک یہ جنرل سی چیزیں ہوتی ہیں کہ تاکہ موقع پہ وہ اس کو جو بھی آپ کا کیس ہے اس کو ڈیل کر سکے. اس کے علاوہ باقی اور بھی انجیکشن آتے ہیں جس طرح ہیپاسل یا کوئی جگر کے، میدے کے، باقی چیزیں عام طور پہ فارمر کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں
کہ وہ بازار سے پرچیز کر کے لگا لے، لیکن یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ یہ اکثر میں اس چیز کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایک فارمر کو بھی یہ اسی سے ملتی جلتی ادویات اپنے پاس رکھنی چاہیے، تاکہ وہ اگر اس کو کوئی ایمرجنسی بنے رات کے 12 1 2 بجے تو وہ اپنا علاج کم سے کم اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ ٹیکہ کس کام کے لیے ہے، وہ تھوڑا بہت ایمرجنسی کو کر لے، اس کے بعد کسی اچھے ویٹنیرین یا ڈاکٹر کو چیک کرا لے۔